جب آدمی استنجا کرتا ہے یعنی پیشاب وغیرہ کرتا ہے پاخانہ تو ناپاک نہیں ہوتا ہے. یہ بات صحیح سے اچھے سے سمجھو اور غور سے سنو گے تبھی جانو گے, نہیں سمجھ میں بات نہیں آئے گی. جیسے آدمی پیشاب کیا اور پانی نہیں لیا یا جو ہے ڈھیلا سے اس نے نہیں کیا تو ناپاک نہیں ہوگا کہ اسے نہانا ہوگا. بات سمجھے آپ, اسے نہانا نہیں پڑے گا. اور ایک بات اور جانو, صرف اتنا ہے کہ اسے جب بھی وہ دھلے گا 20 مرتبہ اس نے اگر پیشاب کیا ہے اور جب اس کو جا کے دھل لے گا اور جو کپڑا پہنا ہے اس میں لگا ہوگا, ظاہر سی بات ہے اگر اس نے پانی سے استنجا نہیں کیا یا ڈھیلا سے استنجا نہیں کیا ہے تو وہ پیجامہ پہنا ہے یا پینٹ پہنا ہے یا چڈی جو کچھ بھی پہنا ہے تو جب وہ پیشاب کرے گا اور استنجا نہیں کرے گا تو اس میں لگ جائے گا نا. تو اس کو بدل لے اور دھل لے. وہ کیا کرے, اس کو دھل کر کے کپڑا بدل لے. بدلنے کے بعد وہ نماز پڑھ سکتا ہے, نماز پڑھ سکتا ہے. اتنی بات جانیے آپ. اور ناپاکی اس سے نہیں ہوتی ہے, اصل ناپاکی سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے. اس میں آدمی نماز کے سوا ساری چیزیں پڑھ سکتا ہے. نماز دیکھیے کون سی چیز ہے جس میں وضو واجب ہے. جیسے نماز کے لیے اور قرآن شریف کو چھونے کے لیے اور کعبہ شریف کے طواف کے لیے یہ وضو واجبات میں سے ہے. وضو اگر نہیں بنائے گا آدمی تب نماز نہیں ہوگی, اس کی نماز پڑھ نہیں سکتا ہو. اور جان بوجھ کر اگر پڑھے گا تو ایمان سے بھی چلا جائے گا. جان بوجھ کر اگر سوچا کہ ہم بے وضو نماز پڑھے تو ایمان سے بھی وہ چلا جائے گا. اور جیسے عورتیں ہیں, عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں اور جب مہینے میں ان کو ناپاکی کی صورت پڑ گئی, ناپاکی آ گئی, تو ایسی صورت میں ذکر الہی منع نہیں ہے. جو کچھ بھی وہ پڑھتی تھی وہ ساری چیزیں وہ پڑھیں, جتنی چیزیں وہ پڑھا کرتی تھی. نماز نہ پڑھے, قرآن شریف کی تلاوت نہ کرے. نماز سنیے, جیسے مہینہ کے اندر میں جیسے عورتوں کی ناپاکی آ گئی 7 دن کے لیے آتی ہے نا, بڑے لوگ جان ہی رہے ہیں. 7 دن کے لیے آ گئی, 10 دن کے لیے آ گئی, آخری ایام 10 دن ہے, یا 3 دن کے لیے آ گئی, 4 دن کے لیے, جب بھی جیسے بھی آ گئی. تو ایسی صورت میں وہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ مصلی پر بیٹھیں. مصلی پر بیٹھنے کے بعد جتنا وہ ذکر الہی کرتی تھی یعنی سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر وہ پڑھا کرتی تھی, یا کلمہ طیبہ پڑھا کرتی تھی, یا درود شریف پڑھا کرتی تھی, وہ ساری چیزیں اس کو پڑھیں. وہ ساری چیزیں, قرآن شریف کی تلاوت نہ کریں صرف بس. قرآن شریف کے اندر میں بھی آیات کو پڑھ سکتی ہے. وہ قرآن شریف میں آیات جیسے سورہ قل هو اللہ احد ہے. اب قل هو اللہ احد کو اگر وہ اللہ تعالی کی صفت کی جو ہے تعریف کی لیے وہ پڑھتی ہیں تو اس کو بھی پڑھ سکتی ہیں وہ. لیکن بہتر یہی ہوگا ان کے لیے کل کو چھوڑ دے. اگر کل چھوڑ دے, یہاں سے شروع کرے اللہ الصمد. اب یہاں سے اللہ کی تعریف شروع ہے. اللہ الصمد کا معنی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. بے نیاز کا مطلب ہوتا ہے وہ کسی شے کا محتاج نہیں ہے, کسی شے کا وہ محتاج نہیں ہے. نہ کھانے کا محتاج ہے, نہ پینے کا محتاج ہے, نہ کپڑے کا محتاج ہے,